السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کا سبھی حضرات نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ آج بہت ہی مبارک دن 12 ربیع الاول، عیدوں کی بھی عید میلاد النبی، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ تو آج کے دن صبح کے وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر پر حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت ہوئی۔ حضور کا دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کچھ نعمت دوں، تم پر کچھ رحمت کروں، تو تمہیں چاہیے اس پر خوشی مناؤ۔ تو آج الحمدللہ اسی ثبوت کو دیتے ہوئے ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کے جلسے میں آج خوشیاں منانے کے لیے سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، تو نبیوں کو کچھ معجزے عطا کیے۔ معجزہ ایسی چیز جو عام حالت میں نہیں ہوتا، جو اللہ کا نبی ایسی چیز کرے کہ جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی نبی معجزہ دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا معجزہ دیا۔ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، لوہا پگھل جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، آپ جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مردے کو، ایک مرے ہوئے آدمی کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ کہتے تھے کہ وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ 50 مردے، 50 میتیں سامنے پڑی ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو دیکھ کر فرماتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے سارے اٹھ جاؤ، تو سارے اٹھ کر زندہ ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا، اور جب آئی باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کے کان معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، آپ کا تھوک مبارک معجزہ، آپ کا لعاب دہن معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ معجزہ، آپ کا پسینہ معجزہ، اور آپ کے پاؤں کی برکت سے آپ کا مدینہ معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا۔ کیسے معجزہ بنایا؟ ایک صحابی تھے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب تھے، لیکن جہاں بھی گزرتے ہیں ان کے جسم سے خوشبو آتی، عطر کی خوشبو آتی، اتنی زیادہ خوشبو آتی، لوگ کہتے عتبہ تو اتنا غریب آدمی ہے، یہ اتنی مہنگی خوشبو، اتنا مہنگا عطر کہاں سے خریدتا ہے، تو کہاں سے لگاتا ہے؟
تو کہتا ہے کہ یہ کوئی عطر وغیرہ نہیں خریدتا، بلکہ میرے وہ حالات تھے، وہ دن تھے، میں بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پر نشان پڑ گئے تھے، سارے جسم پر داغ بن گئے تھے، میں حضور کی بارگاہ میں گیا، کہا یا رسول اللہ اب بیماری برداشت نہیں ہوتی، اب مشکل برداشت نہیں ہوتی، مجھے شفا عطا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک میرے جسم پر جیسے ہی لگایا، اس دن سے میرے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی جاتے، پوری مجلس میں لوگ پہچان جاتے کہ یہاں پر عتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ تو کیا کسی شاعر نے کہا ہے، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، دشمن آئے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ارے گالیاں دیتا ہے کوئی تو اسے بھی دعا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے آگے بھی چادریں بچھائی، جو گالیاں دیتا تھا ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی، دین کا کام کرنا شروع کیا، اب سارے مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، مکہ کے لوگ دشمن بن گئے، لوگوں کو بتاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤ، ان کے پاس جاؤ گے تم اپنا دین چینج کر لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے جو سردار تھا ابو جہل، اس نے سوچا کہ اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، تو اس نے دوسرے ملک میں یمن میں ایک آدمی تھا حبیب یمنی جس کا نام تھا، اب عرب والے جب کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تو وہ اس حبیب کو بلاتے، حبیب یمنی آ کر ان لوگوں کی صلح کرواتا، جھگڑا ختم کرواتا۔ سارے مکہ کے لوگ حبیب یمنی کی بات سنا کرتے تھے، اس کی بات مانا کرتے تھے۔ ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا، حبیب یمنی جیسے ہی مکہ میں آیا ابو جہل نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیا کہ وہ ایسے ہیں لوگوں کا دھرم چھین رہے ہیں۔ تو حبیب یمنی نے کہا میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سامنے تو لاؤ۔ تو ابو جہل کہنے لگا نہ حضور کے سامنے مت آنا، اگر تم ان کے سامنے آ گیا تو تم انہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ ارے حضور کا حسن اتنا تھا، اتنے حسین تھے، اتنے پیارے تھے، لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، لوگ جب دیکھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے۔ حبیب یمنی کہنے لگا میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، وہ تو تم پر جادو کر دیں گے۔ حبیب یمنی کہنے لگا آج میں ایسی باتیں لے کر آیا ہوں، ان کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا۔ میں ان سے کہوں گا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اگر تو وہ نبی ہے تو وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، اگر وہ جادو کرنے والے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر سکیں گے۔ یہی بات ہوتی رہی، حضور آ گئے، حضور سے کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ حضور نے اشارہ کیا انگلی سے، جیسے اشارہ کیا انگلی سے چاند کو چیرا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف آ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اس کے بعد وہ حبیب یمنی کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو نبی تو مانتا ہوں لیکن میرے دل میں بھی ایک بات ہے، آپ میرے دل میں جو بات ہے وہ بتائیں وہ کیا ہے۔ تو حبیب یمنی نے جب یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں جو بات ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میں وہ بات تمہیں بتا دوں یا تو جو کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے تیرا وہ کام ہی کر دوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تو یمنی کہنے لگا ہاں میرا وہ کام ہی کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر سے نکلا تھا تیرے گھر میں ایک چھوٹی بچی ہے، تیری بیٹی ہے جو بیمار ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ تو جب گھر سے نکلا تھا تیرے دل میں تھا کہ وہ اگر اللہ کے نبی ہوئے تو میں ان سے دعا کرواؤں گا کہ میری بچی کو شفا مل جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اے حبیب یمنی مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی، تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کھڑے کھڑے دعا فرمائی۔ اب حبیب یمنی کو یقین نہیں ہوا تو وہ دوڑتا ہوا اپنے ملک گیا، وہاں جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا دیکھتا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی وہاں پر کھیل رہی ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ بیوی کہنے لگی تو نہیں پہچانتا، یہ تیری اپنی بیٹی ہے، اپنی بیٹی ہے۔ جب بیٹی کو پکڑا اس کو حیرانی سے دیکھنے لگا، بیٹی کہنے لگی ابا جان کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو تم آج مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو حبیب یمنی کہنے لگا تم کیسے ٹھیک ہوئی، تمہیں شفا کیسے ملی؟ تو بیٹی کہنے لگی ارے آپ ابا جان آپ تو مکہ گئے تھے اس کے ملنے کے لیے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، وہ شفیق نبی، وہ کریم نبی یہاں ہمارے گھر میں آ کے مجھے شفا عطا کر گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اس بچی کو شفا عطا کر دی۔ تو یہ دیکھ کر وہ حبیب یمنی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور کی دعاؤں سے، حضور کی نگاہ کرم سے ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آئیے ابو ہریرہ کی بات سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت مشہور صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی والدہ بہت برا کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو،
آپ کی والدہ جب بھی نام لیتی حضور کا تو حضور کے بارے میں برا بولتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت برا بولتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کیا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو آج چھوڑ آیا ہوں, آج میں نے ماں کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ روکتی نہیں ہے, وہ آپ کے بارے میں برا برا بولتی رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ پھر پریشان کیوں ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ماں بوڑھی ہے, بیچاری اکیلی ہے, گھر میں کون اس کا خیال رکھے گا, میں اکیلا اس کا بیٹا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بتا پھر چاہتا کیا ہے؟ اب جیسے ہی یہ کہا کہ چاہتا کیا ہے تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا نہیں کر دیتے؟ اب جیسے ہی حضور نے ابو ہریرہ کی یہ بات سنی, حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے, جیسے ہاتھ اٹھائے اب منظر دیکھنے والا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مسجد سے دوڑے گھر کی طرف چلے. وہ ابو ہریرہ جو دھیرے دھیرے چلتے تھے, جو آہستہ آہستہ چلتے تھے, آج بڑی تیزی سے گھر کی طرف جا رہے تھے. لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ کیا ہو گیا تمہیں, اے دھیمی چال چلنے والے, اے آہستہ چلنے والے, آج تو دوڑ کر گھر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگا نہ آج نہ روکو, آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے گھر میں جاتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا پہلے گھر میں جاتی ہے. اب دیکھنے دو مجھے کہ حضور کی دعا گھر میں جاتی ہے کہ میں جاتا ہوں. جیسے ہی گھر گئے دروازہ کھولا, کیا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ عورت کلمہ پڑھ رہی ہے. بڑے حیران ہوئے, اماں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بول رہی تھی, گالیاں دے رہی تھی, ابھی تو اس کا کلمہ پڑھ رہی ہے. اماں کہتی ہے ابو ہریرہ بڑی بات کرتے ہو, خود ہی جا کر حضور سے دعائیں کرواتے ہو اور خود ہی آ کر پوچھتے ہو کیا ہوا. ارے کیا بتاؤں, ایک کملی والا آیا تھا, مدینے والا آیا تھا, مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیا. ارے پھر کیوں نہ کہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگو, دریا بہا دیں گے, سمندر رحمت کے بہا دیں گے. آخری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی کو سزا دے رہے تھے, اس نے کچھ گناہ کیا. اب جیسے گناہ کیا سزا مل رہی تھی تو لوگوں نے اس آدمی کو دیکھ کر برا بولنا شروع کر دیا. اب جیسے اس کے بارے میں برا بولنا شروع کیا, حضور گھر کے اندر تھے, گھر سے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا خبردار کوئی اس آدمی کو برا نہیں بولے گا, یہ آدمی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. اب جب حدیثوں میں دیکھو کہ وہ گناہگار آدمی کیسے محبت کرتا تھا, کس طرح سے محبت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو دو حدیثیں اس کے بارے میں ملتی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسئلے مسائل سن کر ان کو جواب دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے شام کے وقت پریشان ہو جاتے, تھوڑے چہرے پر تھکاوٹ آ جاتی. تو وہ آدمی جیسے ہی دیکھتا کہ حضور تھوڑے سے پریشان ہے, وہ کوئی جوک سنا دیتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیتا. اور دوسری بات کیا, بہت غریب آدمی تھا. دوسری بات, ابھی جو محبت کی بات کرنے لگا ہوں, دوسری بات یہ کہ وہ آدمی بہت غریب تھا, جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا, لیکن وہ جانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مد بہت زیادہ پسند ہے, حضور مد کھانا پسند کرتے تھے. وہ جب بھی کہیں شہر سے باہر جاتا, مدینے سے باہر, وہاں کسی دکان سے ادھار مد لے کر آتا, وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا. ارے اس سے بھی اچھی بات, جیسے وہ مد لے کے حضور کو دیتا, کہتا یا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے, اس کو کھا لیتے. اب وہ ادھار لے کے آتا تھا, پیسہ نہیں تھا دے کے آتا. جیسے ہی وہ آدمی کو جو دکان والا تھا, جب دن آتا پیسہ لوٹانے کا, وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو مل جاتا, اس کو پہنچتا, اس کو پکڑتا, کہتا میرے پیسے تو دے, تو نے ادھار لیا تھا, آج وہ دن آ گیا پیسے دینے کے لیے. یہ آدمی بولتا تھا آؤ میرے ساتھ چلو, تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر چلوں. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلا دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا یا رسول اللہ یہ آدمی سے میں نے مد لیا تھا, یہ پیسے مانگ رہا ہے. تو حضور فرماتے دیتا کیوں نہیں, تو نے مد خریدا تھا. تو وہ کہنے لگتا یا رسول اللہ وہ تو میں نے آپ کو دے دیا تھا, آپ نے کھا لیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہی بات سے مسکرا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیسے پھر ادا کر دیتے. تو یہ دو باتیں تھی حدیثوں میں آئی ہیں کہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ خبردار کوئی آدمی اس کو برا کہے کہ یہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, میرے خدا سے بھی محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی سچی پکی حضور کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.